فلسطینی شہر نابلوس میں ہر طرف شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے والے پوسٹرز نظر آئیں گے۔ یہ نوجوان فلسطینی جنگجوؤں کی ایک نئی تنظیم ارین الاسود کا حصہ تھے۔ ارین الاسود، جس کا اردو میں مطلب شیروں کی کچھار بنتا ہے، اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں پر حملے کرتی ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ان کے درجنوں اراکین کو ہلاک یا گرفتار کیا جا چکا ہے۔ نابلوس کے شہریوں کے مطابق وہ انہیں آزادی کے لیے لڑنے والے ہیروز مانتے ہیں۔ جب تک قبضہ جاری رہے گا، فلسطینی نوجوان اور بچے تب تک لڑتے رہیں گے۔ ہم مختلف طریقوں سے قبضے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا وجود برقرار ہے اور یہ بھی مزاحمت ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو ہم قبضے کے خلاف لڑتے ہیں، پتھر سے، بندوق سے، جس چیز سے بھی ہم لڑ سکیں۔ سن 2022 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک دہائی کے عرصے میں سب سے زیادہ تشدد دیکھنے میں آیا، جس میں 150 فلسطینی اور 25 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ تقریباً 6 ماہ پہلے فلسطینی حملوں کی ایک لہر کے جواب میں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہروں نابلوس اور جنین میں کریک ڈاؤن شروع کیا۔ آج بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے نابلوس کے علاقے میں جنگجوؤں کو پکڑنے کے لیے عام چھاپے مارے جاتے ہیں، جو اکثر پرتشدد ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں ہو رہی تھیں اور انہوں نے اسے سر میں گولی مار دی۔ اسرائیلی کشیدگی کے بڑھنے کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ ہم پر قابض ہیں اور ہر وقت چھاپے مارتے ہیں۔ نابلوس میں تقریباً 6 ماہ پہلے قائم کی گئی تنظیم ارین الاسود پہلے سے قائم فلسطینی گروپ سے منسلک نہیں اور فلسطینی اتھارٹی کی مخالف ہے، جسے وہ اسرائیل کی سہولت کار انتظامیہ سمجھتے ہیں۔ مقامی فلسطینیوں کے مطابق مشکل معاشی حالات اور بے روزگاری کی بلند سطح نے ان نوجوانوں کو نا امید اور فکر مند کر دیا ہے کہ نئی انتہائی دائیں بازو کی اسرائیلی حکومت کی پالیسیز مسائل اور پرتشدد جھڑپوں میں اضافہ کریں گی۔ مزاحمت یقینی طور سے بڑھے گی، کیونکہ نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ نارمل ہے۔ یہ توقع کہ حالات مزید بگڑیں گے نارمل ہے۔ اسرائیل ارین الاسود کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے افسران کا کہنا ہے کہ تنظیم کو ایران سے مدد اور فنڈز مل رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے نئے گروپ کو اسپانسر کرنا چاہتے تھے جو کہ فلسطینی اتھارٹی کا تابع نہ ہو اور جسے وہ مسلح کر سکتے ہوں، اور جو کہ ہو سکتا ہے اسرائیل سے لڑنے والا اگلا گروہ بن جائے۔ لہٰذا انہوں نے ان لوگوں کو شامل کیا جو فلسطینی اتھارٹی کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے تھے اور جو فلسطینی اتھارٹی پر سخت برہم تھے۔ انہوں نے ہتھیار اسمگل کرنا شروع کر دیے، خاص طور سے اردن سے، اور اردن نابلوس سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اسرائیل کی نئی انتہا پسند حکومت نے فلسطینی عسکریت پسندوں کے خلاف زیادہ سخت رویہ اپنانے کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ یہاں موجود فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چھوڑیں گے اور بہت سوں کو خدشہ ہے کہ جھڑپوں میں اضافہ ہوگا۔ لنڈا گریٹسین کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔